بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو۔ اب اس میں پہلی تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ بابرکت اس کا نام ہے، متبرک ہے، اعلیٰ ہے، اعلیٰ و عرفہ ہے، اللہ اکبر ہے۔ اس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا۔ فرقان کیا ہے؟ جو صحیح اور غلط میں تمیز کرے۔ فرقان یہ قرآن مجید کو کہا گیا ہے، اور اس قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے، انسان صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو سچا اور جھوٹا انسان ہے اس میں بھی فرق کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھی اور خوشخبریاں دینے کے لیے بھی نازل ہوا۔ تو اپنے بندے پر نازل کیا گیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے کہ وہ لوگ کہتے تھے بار بار کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا اور اس طرح سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جن کے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا، اور یہ سارے جہان والوں کو ڈرانے کے لیے، ان کو متنبع کرنے کے لیے نازل ہوا۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ تقدیر مقرر کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی تقدیر لکھی گئی، لیکن اس کی ایک مقدار جو ہے وہ مقرر کر دی گئی کہ اس میں ہر چیز کی ایک مقدار جو ہے مقرر کی گئی۔ اسی طرح سے انسانوں کی بھی ایک کہ اس نے کتنے عرصے تک یہاں پر رہنا ہے، کتنی دیر زندہ رہنا ہے، کیا کمانا ہے، تو انسانوں کی تقدیر اور چیزوں کی مقدار اللہ تعالیٰ نے مقرر کی۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور یہ پچھلی صورتوں میں بھی ہم نے یہ پڑھا کہ وہ جو ایک مکھی تک سے اپنی چیز نہیں چھڑا سکتے اور بنا بھی نہیں سکتے کوئی چیز، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو خود کو پیدا کیا جاتا ہے، تو وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں اور کیسے وہ معبود ہو سکتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں، نہ زندہ کر سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کرواتا ہے اور اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اسے نازل کیا گیا ہے، اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے نا، کہ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ اس نے خود ہی اپنے آپ اس کو گھڑ لیا ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ پرانی لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کرواتا ہے۔ اصل میں وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ جب وہ چھوٹے ہوتے اپنا عیسائیوں کے پاس گئے اور ایک راہب سے ان کی ملاقات ہوئی جو حضرت خدیجہ جن کے پاس لے کے گئی، وہ بھی تو اس طرح سے یہ انہوں نے نہیں کہا کہ اس وقت سے ان کو کوئی کہانیاں سنائی گئی تھی تو وہ انہوں نے لکھ لیا، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اس وقت بہت سے لوگ اس چیز کے گواہ تھے، اور اس کے بعد بھی جب یہ تجارت کے کا مال لے کے جاتے تھے اور آتے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے، کیونکہ ان کے ساتھ قافلے ہوتے تھے، تو اس وقت کے لیے بھی یہ بات نہیں کر سکے کہ انہوں نے کوئی کہانیاں سن لی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ 2-3 غلام تھے جو باہر کے ملکوں سے آئے ہوئے تھے،
اور وہ ذرا سمجھدار غلام تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ شخص نقل کراتا ہے پرانی لکھی ہوئی چیزوں کو، تو الزام یہ لگایا جا رہا تھا کہ ان غلاموں کے پاس کوئی پرانی چیزیں ہیں لکھی ہوئی جن کو یہ رات کو لکھواتا ہے، سنتا ہے اور اس کے بعد صبح آ کے ہمیں سنا دیتا ہے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ وہ غلام جو مسلمان ہوئے، اگر انہوں نے پرانی چیزیں لکھ کے دی ہیں تو وہ کیوں مسلمان ہوئے، انہوں نے کیوں اس کے اوپر یقین کیا؟ دوسری بات یہ کہ ان کے ساتھی جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر وغیرہ، اگر انہوں نے اپنے پیغمبر پہ یقین کیا، ان پر ایمان لے کے آئے، تو کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھتے ہیں؟ تو یہ ساری کہانیاں ہیں وہ جو بناتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور دھمکاتا، یعنی جو نہیں مانتے ان کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ روزی حاصل کرتا۔ یہ ساری وہی باتیں ہیں جو پہلے قریش مکہ اور پرانے لوگ کہہ رہے تھے۔ اور ظالم کتنے ہیں، ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، یعنی جو جادوگر ہے، جس پہ جادو ہوا ہے۔ دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہتے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی، یعنی کوئی صحیح بات تو ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ ایسی بیوقوفی والی بات کرتے ہیں کہ جن کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے، بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ یہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھی اس کے ساتھ کوئی خزانے کیوں نہیں آگے اور اس کے پاس زیادہ چیزیں کیوں نہیں ہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر دے سکتا ہے، تو یہ اگر ابھی نہیں دیا تو اس کی حکمت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پابستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے، آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ قیامت کی گھڑی کو جھٹلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ بھلا ہم جب جو ہے ہماری ہڈیاں جو ہے ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو ہمیں دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم مر کے زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس گھڑی کو، قیامت کی گھڑی کو جھٹلاتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو اس گھڑی کو جھٹلائیں گے ان کے لیے آگ تیار کی ہوئی ہے، اور جب دور سے ہی یہ اس آگ کی آوازیں سنیں گے اس کے غضب اور جوش کی وجہ سے، تو یہ بہت پریشان ہو جائیں گے، اور خاص طور پہ پھر جب ان کو پکڑ کے بیڑیوں سے جگڑ کے پھینک دیا جائے گا تو اس وقت یہ کہیں گے کہ کاش موت آ جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک موت نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ تو یہ نیکوکار لوگوں کے لیے جنت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہی دن ہوگا جبکہ ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں، پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا دوست بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے۔
اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے جن معبودوں کو پکارتے ہیں ان معبودوں میں بتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ جن کو کچھ فرشتوں کو یہ پکارتے تھے معبود بنایا ہوا تھا، کچھ انبیاء کو ظاہر معبود بنایا ہوا تھا، کچھ ان کے اولیاء تھے جن کو وہ یہ پوجتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان معبودوں کو بھی اللہ تعالیٰ بلا لے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تم لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ بھی تمہیں پوجا جائے؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں یا اللہ، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کسی کو بھی اپنا دوست بنائیں۔ اور اب ریزن یہاں بھی یہ بتائی جا رہی ہے، وہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ تو نے انہیں سامان زندگی دیا، تو یہ سامان زندگی بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ سامان زندگی وہ چیز ہے جو کہ اللہ سے بعض دفعہ دور کر دیتی ہے، اور زیادہ تر لوگ اس سامان زندگی کی وجہ سے بھٹک جاتے ہیں اور اللہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات وہ کر رہے ہیں کہ ہاں، وہ کہیں گے کہ ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو، ان کے بزرگوں کو بھی سامان زندگی ملا، دنیا کے عیش و آرام ملے، جس کی وجہ سے یہ سبق بھول گیا جو سبق اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ شامت زدہ ہو کر رہے۔ اور اب جو ہے، اور وہ انکار کر دیں گے، وہ معبود انکار کر دیں گے ان لوگوں کی ان باتوں کا کہ جو آج وہ اللہ کے ساتھ جن کو شریک کر رہے ہیں، اور پھر یہ اپنی شامت کو ٹال نہیں سکیں گے۔ اور جو یہ ظلم کر رہے ہیں، ظلم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں، تو اس ظلم کی وجہ سے انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائے گا اللہ تعالیٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پچھلے بھی جتنے انبیاء تھے وہ سارے کے سارے بھی بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، اور آزمائش کا ذریعہ ایک بندہ دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ، یا کچھ لوگ دوسرے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کی آزمائش بنتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف پکارا، صحیح باتیں کی، اب ان کے لیے یہ آزمائش تھی کہ یہ ان باتوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، جبکہ اللہ کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، سچ بتایا جا رہا ہے، حق بتایا جا رہا ہے، تو کیا یہ ان کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا مسلمانوں کے لیے کیا آزمائش تھی کہ ان لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے کیا وہ صبر کرتے ہیں۔ اب ہر ایک کی اپنی آزمائش تھی، اور جن حالات میں کوئی ہوتا ہے اس کے اپنے حساب سے آزمائش ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی روپے پیسے والا ہے، زیادہ نعمتوں والا ہے، تو وہ نعمتیں اس کی آزمائش ہے کہ وہ ان نعمتوں کے اندر وہ کس طرح سے بہیو کرتا ہے، اور اگر کوئی غریب ہے، مفلس ہے، اور اس کے پاس نعمتیں نہیں ہیں، تو وہ اس کی آزمائش ہے کہ وہ اپنی غربت میں اور اپنی تنگ دستی میں کس طرح سے بہیو کرتا ہے، کہ کتنا اللہ کے قریب جاتا ہے۔ بیمار ہے کوئی تو وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ بیماری میں کیسے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے یا نہیں، یا واہ بیلا کرتا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک کو دوسرے کے لیے جو ہے وہ آزمائش کا ذریعہ بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کیا تم صبر کرتے ہو، اور تمہارا رب تو سب کچھ دیکھتا ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ رب 19واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں، اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں۔ تو بات انہوں نے وہی دوبارہ سے کی کہ کیوں نہ فرشتے آئیں ہمارے پاس اور ہمیں بتائیں کہ جی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اور وہ ڈائریکٹ فرشتے ہم سے کلام کرے۔ اور وہ کس لیے کہ وہ اپنے تکبر میں یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں مانے، یہ تو عام آدمی ہے، یہ تو ہمارے درمیان چلتا پھرتا ہے، تو ہم سے کلام کرنے کے لیے، وہ چونکہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے کلام کرنے کے لیے تو فرشتوں کو آنا چاہیے تھا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو اپنی سرکشی میں حد سے گزر گئے. جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، یعنی خوشخبری نہیں ہوگی. جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے چیخ اٹھیں گے کہ پناہ خدا کی، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح سے اڑا دیں گے. بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پروں کے پر اتار دیے جائیں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو وہ ان کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت کا دن ان کے لیے تو پریشانی کا دن ہوگا کہ ان کو بدلہ برائیوں کا ملے گا. تو اس دن وہ چیخیں گے اپنا نامہ اعمال دیکھ کے. لیکن کیا ہے، جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اور اگر اچھائیاں بھی کرتے ہیں تو ان کو غبار بنا کے اڑا دیا جائے گا. وہ اچھائیاں کیا تھی؟ قریش مکہ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی حفاظت بھی کرتے تھے. جو وہاں پہ حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے لوگ آتے تھے ان کو پانی بھی پلاتے تھے، یہ خیراتیں بھی کرتے تھے. لیکن ان کی یہ سارے اچھے کام جو ہیں وہ غبار کی طرح سے اڑ جائیں گے، کیونکہ یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا. تو وہی لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے جو اچھے کام کرتے ہیں، اور بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں، جنہوں نے مطلب اپنے آپ کو منوایا ہے کہ وہ جنت کے مستحق ہیں، وہ اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. اب یہ دوپہر گزارنے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو جب حساب کتاب کا انتظار ہوگا، اب وہ پتہ نہیں کتنا ٹائم گزرے گا، لیکن جیسے ہی حساب شروع ہوگا تو وہ حساب کتاب آدھے دن میں ختم ہو جائے. اور جتنے مسلمان اور جن کو جنت کی بشارت دی جائے گی، جو جنتی لوگ ہوں گے، ان کو وہ دوپہر اپنی جو ہے وہ جنت میں گزاریں گے. ان کی دوپہر جنت میں ہوگی، وہاں پہ آرام کریں گے. اور اس دن جو ہے وہ فرشتے، بہت زیادہ فرشتے اتارے جائیں گے، اور اس روز حقیقی بادشاہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہوگی. اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیق بنا لیا تھا. تو یہ جو دوست کی بات ہو رہی ہے نا، تو عقبہ بن ابی مقید جو ہے وہ مشرک تھا. تو اس نے وہ جب بھی سفر سے، وہ بہت بڑا تاجر بھی تھا، تو جب بھی وہ سفر سے واپس آتا تھا تو بڑی دعوتیں کرتا تھا. تو ایک دفعہ اس نے دعوت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا. تو جب ان کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ میں تو تمہاری دعوت میں تبھی آؤں گا جب تم کلمہ پڑھ. تو اس نے ان کو دکھانے کے لیے کلمہ بھی پڑھ لیا. اب وہ اس پہ جو تھا وہ منافق، کیا نام تھا اس کا، عبداللہ بن ابی، وہ اس سے لڑنا شروع ہو گیا کہ تم عجیب آدمی ہو، تم نے کلمہ پڑھ لیا ان کے کہنے کی وجہ سے. تو وہ میں تو تبھی اب تمہارا دوست بنوں گا کہ تم جب توبہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوکو. تو اس وجہ سے قیامت کے دن جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے تو یہ کہے گا کہ کاش میں نے اس شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اور وہ اپنا ہاتھ چبائے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. تو مجرم جو ہیں وہ ہر نبی کے مخالف رہے ہیں. منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں. اب یہ وہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کا ہی کلام ہے تو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا کتاب کی صورت میں کیوں نہ نازل کر دیا. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے اکٹھا نہیں نازل کیا گیا
تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے. اب سب جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح سے اتارا، اور پھر اس کو اتنا آہستہ اتارا کہ ان کو یاد رہ سکے. وہ دوسری بات یہ کہ ہر موقع کے اوپر موقع کی مناسبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احکامات ایسے نازل کیے کہ کہیں پہ بھی ان کو یہ فیلنگ نہ آئے کہ ان کا ساتھ چھوڑ دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر موقع پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور ان کو گاہے بگاہے جو ان کے ارد گرد باتیں ہو رہی تھی یا کام ہو رہے تھے یا کوئی کچھ پوچھ رہا تھا، اس کے مطابق یہ آیات نازل ہوتی رہی. ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے، اور کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی. جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجے غلط ہے. تو یہاں پہ آگے بھی اس کی ایکسپلینیشن کی کہ جب بھی وہ کوئی کرٹیسزم لے کے آتے ہیں، کوئی نرالی بات لے کے آتے ہیں، تو اسی وقت اس بات کا جواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ چونکہ یہ بات کو مانتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اوندھے منہ جو ہیں یہ جہنم میں دھکیلے جانے والے ہیں، اور یہ بہت ہی غلط راستہ چنتے ہیں. لائٹ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے. آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات دوبارہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو اللہ تعالیٰ سے گزارش کی تھی کہ بھائی میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ جو ہے مددگار بنا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مان لی تھی، اور پھر ان کی قوم نے بھی ان کی آیات کو جھٹلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا. یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی. ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الراس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی. کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. تو یہ بھی پیچھے جو جتنے بھی تمام انبیاء کے حالات آ چکے ہوئے ہیں، اور یہ بدترین بارش برسائی گئی تھی. بارش بدترین جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر برسی تھی کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جب تم پچھلے قوموں کے جو ہیں واقعات کو سنتے ہو یا ان بستیوں کے قریب سے گزرتے ہو، تو تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ ان کا کیا حال ہوا ہے تو اب ہمارا کیا ہوگا. لیکن ان کو یہ فکر ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور زندگی ہوگی نہیں. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں. کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے ہی برگشتہ کر دیا.
ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، ان کے لیے یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو آپ راہ راست پر نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ وہ اپنے ہی مانتے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ دیکھیں جانور ہے نا کہ جس کا کام ہے صرف کھانا ہے، پینا ہے، اور اس نے کچھ سوچنا نہیں۔ بھیڑ بکریاں ہیں، وہ آگے آگے ایک بھیڑ چل پڑے گی، اس کے پیچھے پیچھے ساری بھیڑیں چل پڑیں گی۔ تو یہ تو بھیڑ بکریوں والا حال ہے، جانوروں کی طرح ہے کہ ایک کے پیچھے دوسرے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اور ان کو کچھ پرواہ نہیں ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سائے، یہ لوگ جو مشرکین ہیں، کیا یہ سائے کو آبزرو نہیں کرتے؟ دیکھیں سایہ جو ہے وہ کم ہونا یا زیادہ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، مد و جزر آتے رہتے ہیں۔ سورج کی روشنی جو ہے کبھی اس میں جیسے کہا گیا کہ یہ سایہ سورج کا جو ہے کم بھی کیا جاتا ہے، زیادہ بھی کیا جاتا ہے، سورج غروب بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ صرف سورج کو نکالے رکھتے، یہ سورج غروب نہ ہوتا، تو اتنی شعاعیں جو ہیں وہ اس زمین کے اندر برداشت کرنے کی قوت نہیں تھی۔ اور اگر ہمیشہ اندھیرا رہتا تو روشنی نہ ہوتی، تو تب یہ نباتات وغیرہ بھی جو ہیں یہ بھی نہ ہوتی۔ تو سورج آہستہ آہستہ نکلتا ہے، اس کی کرنیں زمین پر پڑتی ہیں اور آہستگی سے یہ غروب ہوتا ہے۔ تو اس ساری چیزوں کو دیکھ کے بھی اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانا جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اس لیے بنا رہا ہے کہ اس کائنات کو اچھے طریقے سے چلایا جا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو، یہ سایوں کو اللہ تعالیٰ سمیٹتا بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ تو یعنی رات آتی ہے اور رات کو انسان آرام کرتا ہے، اور دن کو اٹھتا ہے اور اٹھ کے کام کرتا ہے۔ تو یہ اللہ ہی ہے جو یہ کر رہا ہے، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اب اللہ تعالیٰ ہوا کو اپنی رحمت کے آگے بشارت بنا کر بھیجتا ہے۔ یعنی جب بارش آنے والی ہوتی ہے تو اس وقت پہلے ہوائیں چلتی ہیں، اور اس ہوا کی وجہ سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بادل آ رہے ہیں اور بارش ہوگی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بادل لے کے آتے ہیں اور پھر اس سے بارش نازل ہوتی ہے۔ تو اس میں وہ مردہ علاقے جو ہیں وہ بھی اس سے سیراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرتا ہے، جانوروں کے لیے ضروریات زندگی پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس میں ایک یہ بھی جو ہے نا مردہ زمین اور اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے ان لوگوں کو جو کہ مردہ ہو چکے تھے، یعنی جو جہالت پھیل چکی تھی، ان جہالت کے اندھیروں سے زندگی بنا کر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیغمبروں کو اور اپنے کلام کو بھیجتا ہے تاکہ وہ دوبارہ سے جی اٹھے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ جب کوئی بھی قوم ایک دفعہ مسلم ہوتی ہے اور اللہ کا کہنا ماننا شروع کرتی ہے، تو پھر آہستہ 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 وہ سارے جہالت کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بنجر زمین بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی اللہ کا کلام جب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات جب آتے ہیں، تو وہ پھر دوبارہ سے
وہ قومیں جو ہیں وہ جی اٹھتی ہیں، ہری ہو جاتی ہیں، اللہ کو ماننے لگ جاتی ہیں، لیکن پھر وہ جب سلو ہو جاتا ہے، ان تک پیغام پہنچنا سلو ہو جاتا ہے تو پھر وہ مردہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی چیز کو یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، بس اے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر جگہ پہ ہر بستی کے اندر ہم ایک ایک جو ہے پیغمبر بھیج دیتے، ڈرانے والا بھیج دیتے، لیکن اللہ تو بہتر سمجھتا ہے نا کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیجتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کسی نے آنا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو لے کر آپ ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ تو یہ جہاد کبیر جو ہے یہ وہ جہاد ہے جو کہ عام تلواروں سے نہیں تھا، بلکہ یہ لوگوں کے ساتھ، ان کے نفس کے ساتھ جہاد، قلم کے ساتھ جہاد، تبلیغ کے ساتھ جہاد، اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کے استعمال سے جہاد جو ہے یہ جہاد کبیر تھا، اور قرآن کو لے کر یہ جہاد کرنے کا حکم ہوا، اور ہمیں بھی جو ہے وہ یہ جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا کر رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈ مڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میٹھا پانی بھی موجود ہوتا ہے، اور جو ہے تلخ اور جو شور پانی، نمکین سا پانی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور اگر بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اوپر جو ہے وہ نمکین پانی ہوتا ہے اور اس کے نیچے جائیں تو میٹھا پانی نکل آتا ہے۔ تو یہ اس میں یہ بھی ہے کہ انسانی معاشرے کا سمندر خواہ کتنا ہی تلخ ہو جائے، اللہ جب چاہے اس کی تہہ سے ایک صالحین کی جماعت نکال لاتا ہے جو کہ میٹھا پانی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سے اللہ تعالیٰ ایک تو ویسے پانی کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ برے لوگوں میں سے بھی اچھے لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے، اور لوگ اچھے ہو بھی سکتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے، تیرا رب بڑی ہی قدرت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہے جس نے ایک نطفے سے، پانی سے انسان کو بنایا، اور اس کے بعد شادی ہوتی ہے، اور شادی کے بعد اور اولاد ہوتی ہے، اور اس طرح سے انسانی نسل کا یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ خود اس بات کو مانتے، اور یہ ہر برے بندے کا جو ہے بندے کی مدد کر رہے ہیں یہ کافر لوگ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صاف بتا دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ یہ کہہ دیں لوگوں کو کہ میں یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، میں اس کے بدلے میں تم لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگتا، کوئی چیز نہیں مانگتا، کوئی رقم نہیں مانگتا، کوئی اپنی جو ہے وہ مطلب یہ نہیں مانگتے کہ ان کے آگے پیچھے پھرا جائے یا ان کی بادشاہی تسلیم کی جائے، صرف یہ چاہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ اپنے رب کا راستہ اختیار کریں اور عذاب سے بچ جائیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے،
پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو پھر سے یہ کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے تسلی دیے رہے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، جو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور یہ کافی ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو جانتا ہے، اللہ ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے، اور اللہ کے لیے ہی یہ جاننا کافی ہے، وہی سزا اور جزا کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے پوری کائنات بنا دی ہے اور پھر عرش پر بیٹھا ہے، تو اس کی تو شان کیا ہی ہے، وہ بڑی شان والا ہے۔ اس لیے اتنی بڑی شان والا جب ساتھ ہو تو پھر دوسروں کی ساتھ کی کیا فکر ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے، کیا بس جسے تو کہہ دے اس کو ہم سجدہ کرتے پھریں۔ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ تو سچائی کی طرف چکے آ نہیں رہے تھے، اس لیے جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے رحمان کو سجدہ کرو تو وہ اس سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس کو سجدہ ذرا بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر راستے بھی بنائے ہیں، کہکشائیں بنائی ہیں، اور اس میں چراغ جو ہے وہ سورج ہے اور چاند اللہ تعالیٰ نے روشن کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو یعنی ایک دوسرے کا جانشین، یعنی رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ تو اس کو دیکھ کے، دن رات کو دیکھ کے، آسمان کو دیکھ کے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ سبق لے اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر گزار ہو۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ اب یہاں پر مطلب چال کی بات کر رہے ہیں، تو نرم چال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مری ہوئی چال ہو، کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک جوان آدمی کو مریل چال چلتے دیکھا، تو رو کر پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے درہ اٹھا کر اسے دھمکایا اور بولے قوت کے ساتھ چلو۔ تو نرم چال کا مطلب ہے کہ حلیم الطبع، نیک نفس ہو۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے کہ جیسے گہرائی میں چل رہے ہیں اور بڑے پاؤں کو مضبوط رکھ کے۔ تو چال دیکھیں نا، چال جو ہے وہ بندے کے اندر کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ کسی تکبر کرنے والے شخص کی چال دیکھیں آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ تکبر کرنے والا ہے۔ کوئی امیر ہے تو یہ امیر ہے، کوئی غریب ہے تو یہ غریب ہے، یہ مریض ہے، یہ جو ہے غلام ہے۔ ہر بندے کی چال سے اس کا اندر جو ہے اس کی اصلیت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ وہ نرم چال چلتے ہیں، چونکہ ان کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ مومن کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ نرم ہو، نرم مزاج ہو، تو نرمی والی چال چلتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان کو زیادہ تنگ کرے، ان کے ساتھ بحث کرے، دیکھیں اگر کوئی غلط بات مطلب آپ صحیح بات کر رہے ہیں اور کوئی غلط بات پہ اڑا ہوا ہے اور اس پر بحث کیے جا رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ ان کی غلط باتیں سننے کے بعد آپ کوئی ایسا جواب دیں کہ جس سے کسی پکڑ کے اندر آ جائے بندہ، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو کہہ دیا جائے کہ سلام، آپ اپنی راہ لیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ تو بحثیں نہیں کرنی چاہیے بہت باتوں میں۔ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، یعنی رات کو وہ سجدے کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں، یہ دعا بہت زبردست ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابھا کان غراما، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے۔
अल्लाह माफ़ करे, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। वो तो बड़ा ही बुरा मुस्तकिर और मकाम है, यानी ये ऐसा बुरा ठिकाना है जन्नत, अल्लाह माफ़ करे। जो खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं ना बुखल, बल्कि उनका खर्च दोनों इंतहाओं के दरमियान एतदाल पर कायम रहता है। तो फजूल खर्ची की बात हम पहले भी एक दफ़ा कर चुके थे कि फजूल खर्ची है क्या चीज़, कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को उसके जो है वो रास्ते जो उसके इनकार के रास्ते हैं उन रास्तों पर खर्च करना, अल्लाह की नाफरमानी वाले रास्तों पर खर्च करना फजूल खर्ची है। तो उस वक्त जो कुरैश मक्का थे वो बहुत गलत किस्म के खर्च करते थे, जुए लगाते थे, काबा गरी होती थी और अय्याशियाँ होती रहती थी। तो ऐसी फजूल खर्ची जो है उससे मना किया गया है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो नेक लोग हैं, जो रातों की इबादत भी करते हैं, अल्लाह के जो प्यारे बंदे हैं, और वो फजूल खर्ची नहीं करते और ना बुखल से काम लेते हैं, ना ही अपने हाथों को बांध के रखते हैं कि भी वो किसी पर भी खर्च ना करें। इवन बाज तो ऐसे कंजूस होते हैं कि अपने घर वालों पे भी खर्च नहीं करते, और इस चीज़ से मना किया गया है कि अपने घर वालों पे खर्च करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो ना ही वो बुखल करते हैं, ना ही फजूल खर्ची करते हैं, और एतदाल पर कायम रहते हैं। अल्लाह के सिवा किसी और माबूद को नहीं पुकारते, अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को ना हक हलाक नहीं करते, और ना ज़िना के मुर्तकिब होते हैं। ये काम जो कोई करे वो अपने गुनाह का बदला पाएगा। क़यामत के रोज़ उसको अजाब दिया जाएगा और इसी में वो हमेशा जिल्लत के साथ पड़ा रहेगा, इल्ला ये कि कोई तौबा कर चुका हो और ईमान लाकर अमल साले करने लगा हो। ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा और वो बड़ा गफूर रहीम है। जो शख्स तौबा करके नेक अमली इख्तियार करता है वो तो अल्लाह की तरफ पलट आता है जैसा कि पलटने का हक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि गुनाहों के बाद जो तौबा कर ले, तो कहते हैं कि जब कोई सही सच्चे दिल से अपने गुनाह पे तौबा ताइब होता है, तो वो जब भी अपने गुनाह का तसव्वुर उसके दिमाग में आता है, तो वो उसको दोबारा से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है, तो उसके वही गुनाह जो है वो उसकी नेकियों में बदलते जाते हैं। तो इस तरह से उसकी पिछली सारी ज़िंदगी के जो गुनाह, अगर सही दिल से वो तौबा करता है, तो उसकी पिछली ज़िंदगी के जो गुनाह हैं वो सारे के सारे नेकियों में बदल दिए जाते हैं। इस सिलसिले में एक बात मेरे ज़हन में आ रही है कि कहा जाता है कि कोई शख्स जो है वो अल्लाह ताला के पास जब जाएगा तो अल्लाह ताला उसके गुनाह उसको दिखाएंगे। वो जब गुनाह अपने देखेगा तो बड़ा परेशान होगा कि मेरे साथ क्या हुआ। तो फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसके जो फलां 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 गुनाह हैं इनको नेकियों में बदल दिया जाए। तो वो फिर देखेगा कि उसके उन गुनाहों को नेकियों में बदल दिया गया, तो वो फिर कहेगा अल्लाह ताला से, या अल्लाह मैंने तो वो गुनाह भी किया था। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताते वक्त मुस्कुरा पड़े, तो अल्लाह ताला कहेगा नहीं, इतना ही काफ़ी है। तो या अल्लाह हमें माफ़ फरमा और अल्लाह ताला हमारे भी कुछ छोटे मोटे जितने गुनाह हैं उन्हें नेकियों में बदल दे। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं ये अपने रहमान के बंदों की बात हो रही है जो झूठ के गवाह नहीं बनते और किसी लफ्ज चीज पर उनका गुजर हो जाए तो शरीफ आदमियों की तरह गुजर जाते हैं, जिन्हें अगर उनके रब की आयात सुनाकर नसीहत की जाती है तो वो इस पर अंधे और बहरे बनकर नहीं रह जाते, जो दुआएं मांगा करते हैं कि ऐ हमारे रब हमें अपनी बीवियों और अपनी औलाद से आंखों की ठंडक दे और हमको परहेजगार का इमाम बना। तो यहाँ देखिए सबसे पहली बात ये कि अगर किसी लफ्ज के पास से गुजरते हैं तो वहां पे बैठ नहीं रहते, वहां से गुजर जाते हैं, उस पर तवज्जो नहीं देते। यानी कोई गलत काम कहीं पे हो रहा हो, कोई चीज वहां पे हो रही हो जहां से उनका गुजरना जो है वो मतलब जरूरी हो, कहीं गुजर रहे हैं हम और कोई गलत काम हो रहा है तो उस पर तवज्जो ना दी जाए और वहां से गुजर जाए, बजाय इसके कि उसके अंदर बैठ जाए और उस गलत काम का हिस्सा बन जाए और गुनाहगार हो जाए। तो उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब उन पर आयात पढ़ी जाती हैं तो वो अंधे बहरे नहीं बन जाते। यानी
اللہ کی آیات کو سنتے ہیں اور اس پر غور بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایسے کر دے کہ جی ایک کان سے سنا اور دوسرے سے اڑا دیا اور بہروں کی طرح سے کہ جیسے انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا. اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ صبح شام کے اذکار میں ویسے بھی اس کو کرنا چاہیے. تو دیکھیں کہ دعا جو ہے وہ انسان کی اندرونی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے. تو ایک مومن جو ہے وہ ہمیشہ یہ چاہے گا کہ اس کی بیوی اس کے بچے جو ہیں وہ نیک ہوں. تو یہ دعا اس کے لیے ضرور کرنی چاہیے. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے, یعنی جنت میں وہاں پہ بڑے بڑے محلوں میں اونچی جگہوں پہ ہوں گے, آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا, وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ مقام اور وہ ٹھکانہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو, اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہو جائے گی. تو یہاں پہ یہ ہے کہ جنت کے بارے میں بھی یہ بات کہی گی کہ جنت میں ایسی خوبصورت جگہ ہوں گی اور ایسے خوبصورت محل ہوں گے. کہتے ہیں کہ اندر کا حصہ باہر سے نظر آئے گا اور باہر کا حصہ جو ہے وہ اندر سے نظر آئے گا. تو صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہوگی, تو آپ نے فرمایا جو شخص اپنے سلام میں پہل کرے, اپنے لہجے کو نرم رکھے اور جھوٹ سے پاک ہو, تو لوگوں کو کھانا کھلائے اور وقت پر نماز اور اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ کرنے کے بعد جنت کے مستحق ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہے میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے کہ اگر تم اس کو نہ پکارو. تو حدیث قدسی ہے کہ میرے بندو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں, اگر تمہارے اگلے پچھلے سب بگڑ جائیں تو میری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اگر سارے کے سارے جو ہیں وہ نیک ہو جائیں تو تب بھی میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. تو تم اگر سارا کچھ بھی میں تمہیں دے دوں جو تم مانگو تو میری کائنات میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے. اور اچھا جی, اس کے بعد سورت شروع ہو رہی ہے سورہ شورا. اس میں یہ سورت اس لیے نازل ہوئی کہ قریش مکہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ یہ تو شاعر ہے اور اس نے شاعری گھاڑ لیا قرآن کی صورت میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاعر جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو ان کو غم لگا رہتا تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. تو پھر یہاں پہ بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھی آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے, یہ اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے, اور اگر اللہ چاہے تو ایسی چیز نازل کر دے کہ جس کو دیکھتے ساتھ یہ اللہ کے آگے جھک جائے. لیکن اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھینچ تان کے جو ہے وہ اللہ کی طرف لے کے آئے. اللہ نے ان کو راستے بتائے ہیں اور ان کا اپنا مزاج ہے کہ اس کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ چنتے ہیں یا شیطان کا راستہ چنتے ہیں. تو یہ جو ہیں یہ ہر ایک چیز سے منہ موڑ لیتے ہیں. کوئی بھی نئی نصیحت ان کو جب کی جاتی ہے تو اسے منہ موڑ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے عنقریب انہیں بتا دے گا. عنقریب کا کیا مطلب ہے؟ مرنے کے بعد تو ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ, اور جس کا یہ مذاق دنیا میں اڑا رہے ہیں وہ اس کی حقیقت انہیں پتہ چل جائے گی. اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں
یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، کیا پھل ہیں، کیا سبزیاں ہیں، کیا معدنیات ہیں، کہیں بنجر زمین ہے، کہیں پہ کوئی چیز اگتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کائنات، آخر تو ہے کوئی خدا، کوئی اللہ جو ان ساری چیزوں کو بنا رہا ہے، تو ان کے اوپر غور و فکر کر کے بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، اس میں اللہ کی موجودگی کی نشانی موجود ہے، تو لیکن یہ لوگ نہیں مان کے دے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی اللہ اپنے مطلب ہر طرح جو ہے اللہ عذاب بھی دے سکتا ہے اور رحم بھی کر سکتا ہے۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ، انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا ہے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے، میری زبان نہیں چلتی۔ آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ تو یہاں پر چونکہ پچھلے سپاروں میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا مددگار بنا دے، میرے رشتے داروں میں سے، اور میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے۔ اور یہاں پر جو وہ بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ رسالت جو ہے یہ میرے بھائی کو دے دے، کیونکہ وہ ایک تو ان کو یہ تھا کہ میری زبان میں لکنت ہے، میں اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر سکتا چیزیں، دوسری وہ گھبراتے تھے کہ میں قتل کر کے آیا ہوں تو وہ قوم جو ہے وہ میری بات نہیں مانے گی، فرعون میری بات نہیں مانے گا، تو اس لیے انہوں نے کہا۔ لیکن آگے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم دونوں جاؤ اور فرعون سے کہو کہ وہ بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے، اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کہہ کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ تو یہ فرعون جو تھا وہ پہلے والے فرعون جس نے اسے پالا تھا اس کا یہ بیٹا تھا، تو اس نے بچپن سے اس کو دیکھا ہوا تھا کہ اپنے گھر میں پلتے ہوئے حضرت موسیٰ کو دیکھا تھا، تو اس نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں بچہ سا پالا تھا لیکن تو بڑا احسان فراموش ہے، ظاہر ہے وہ ایک قتل کر کے بھاگا تھا، تو غلط بات کر کے گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ تو یہاں پر وہ کلیئر کرتے ہیں اپنی بات کہ وہ جو قتل ہوا تھا نادانستگی میں ہوا تھا، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، لیکن میں پھر بھی فرعون کے خوف سے بھاگے تھے، تو پھر بھی اس خوف سے بھاگ گیا۔ لیکن تو نے جو احسان کیا ہے تو وہ تیرا کوئی احسان نہیں، کیونکہ تو نے تو بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، تو غلام قوم میں سے اگر کسی کو تو نے پال بھی لیا تو ایسی کون سی بات ہے۔ فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا آسمانوں اور زمین کا رب، اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ اب یہ کنورسیشن ہو رہی ہے فرعون اور حضرت موسیٰ کے درمیان، اور حضرت موسیٰ کو وہ پوچھتا ہے کہ رب العالمین کیا ہے، تو وہ آگے بتاتے ہیں کہ جو تمام چیزوں کا رب ہے، تو وہ مذاقاً باقی لوگوں سے کہتے ہیں کہ اچھا تم سنتے ہو۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے جو پہلے تم سے گزر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد فرعون نے باقی لوگ جو موجود تھے دربار میں ان سے کہا یہ دیکھو یہ لوگ یہ پاگل ہی معلوم ہوتا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہو تو پھر وہ آگے انہوں نے بتایا کہ ہر چیز جو ارد گرد ہے مشرق میں مغرب میں ان سب کا رب جو ہے وہ رب ہے۔ فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تمہارے سامنے ایک سری چیز، فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک سری اژدہا تھا، یعنی بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ یہ دونوں نشانیاں انہوں نے اپنی سامنے کر دی۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں کارندے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اکٹھے ہو جاؤ، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ اب وہ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سارے آؤ اور دیکھو جادوگر جو ہیں، اگر جادوگر کامیاب ہو گئے تو ہم تو انہی کے دین پر رہیں گے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے؟ اس نے کہا ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی انعام و کرام نوازنے کے ساتھ تمہیں عہدے بھی دیے جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ اب فرعون کا انہوں نے قسم بھی کھا لی اور اس کا اقبال بلند ہو اور اس طرح سے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ تو انہوں نے فوراً یہ پہچان لیا کہ یہ چیز جس نے ہمارے جادو کو کھا لیا ہے یہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، اور انہوں نے اللہ کو مان لیا اور وہ فوراً سجدے میں گر پڑے۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یعنی یہ تم لوگوں کی پلاننگ ہے۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ یہ ساری ایکسپلینیشن پیچھے آ چکی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ تو اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سب سے پہلے وہ ایمان لائے تھے۔ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے شہروں میں نقیب بھیج دیے کہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے، یعنی وہ خود تو چوکیداری کر رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے، یعنی بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال لائے جہاں پہ وہ بہت خوبصورت جگہ تھی جہاں پہ فرعون نے جو چیزیں بنائی ہوئی تھی۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ تو یعنی جو چیزیں وہ فرعون کی تھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سب کچھ دے دیا انعام کے طور پر۔ صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ یعنی جب وہ پھٹا تو وہ جو پانی تھا وہ پہاڑ کی طرح سے اونچا ہونے لگ گیا دونوں سائڈوں سے۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا، فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا
کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا انہیں بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی تم نے ان چیزوں کو دیکھا بھی کہ جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے، یعنی رب العالمین ہے اس کے علاوہ تو یہ سارے دشمن ہیں۔ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے پیدا بھی کیا ہے، جو رہنمائی بھی فرماتا ہے، جو کھلاتا پلاتا بھی ہے، بیمار ہو جاؤں تو شفا بھی دیتا ہے، اور جب میں مروں گا تو وہ زندگی بھی وہی دے گا، اور امید ہے کہ میری خطائیں معاف فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم نے دعا کی رب حبلی حکمم والکنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ جہاں پہ انہوں نے وہ دعا کی تھی کہ میرے باپ کو معاف کر دے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، مگر یہ کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ تو کہا گیا کہ اس دن، قیامت کے دن، کسی کو کوئی مال، کوئی اولاد، کوئی چیز بھی فائدہ نہیں دے گی، مگر اس شخص کو فائدہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم دیا ہے۔ تو قلب سلیم وہ ہوتا ہے جسے تڑپنے والا دل کہتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کی یاد میں بے چین رہے، اور وہ اپنے مال اور اپنی اولاد کے لیے بھی وہی فیصلے کرتا ہے جس کی وجہ سے آخرت میں اسے فائدہ ہو، اور اللہ کو جو فیصلے پسند ہو۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ڈال دے گا جہنم میں، وہاں سے سب آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے۔ اب وہ اپنے معبودوں کو کہیں گے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا، اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں وہ ان کو یہ کہتے ہوں گے نا کہ ہم تمہیں عذاب سے بچا لیں گے، اگر ہماری بات مانو گے تو ہم تمہیں عذاب سے بچا لیں گے۔ تو ان کو وہاں پہ جب جہنم میں دھکیلا جائے گا تو وہ پھر کہیں گے آج ہمارا تو یہاں پر نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی ہمیں اس عذاب سے بچا رہا ہے، تو کاش ہمیں جو ہے واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہو جائیں، اور اس وقت اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ اکثریت کی بات کی ہے کہ اکثریت ناشکری ہے، اکثریت بات ماننے والی نہیں ہے، اکثریت جو ہے غلط ہے، اکثریت جھوٹی ہے۔ تو میری سمجھ میں یہ باتیں آتی ہیں، جیسے ہی میں بیچ میں شروع ہو گئی ہوں، کہ یہ جو اکثریت کی حکومت جسے جمہوریت کہا جاتا ہے تو یہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اسلام کی روح سے یہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں،
میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب دیکھیں ہر ایک نبی جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، تو میرا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، بس اللہ کی طرف آ جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں، حالانکہ تیری پیروی تو رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے، یعنی غریبوں نے کی ہے۔ نوح نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ وہ اگر غریب بھی ہیں تو یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں، ان کو اپنے سے الگ کر دوں کہ وہ غریب ہیں، وہ چونکہ اللہ کو مانتے ہیں تو وہ تو میرے قریب رہیں گے، تو میں تو تم لوگوں کو ڈرانے والا ہوں بس۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کیا میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہے ان کو نجات دے۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ چونکہ آج کی قوم جو ہے وہ بہت بڑے بڑے محل بناتے تھے اور بڑے مضبوط قسم کے محل بناتے تھے، اور اس کی اتنی وہ مضبوطی ہوتی تھی کہ وہ اس تکبر میں پڑ گئے ہوئے تھے کہ یہ ہمیں اب کوئی نقصان نہیں پہنچنا۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بڑی بڑی عمارتیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، جو ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں وہ وبال بن جاتی ہیں۔ ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز آپ جو بھی اپنے لیے خریدیں یا عمارت بنائیں ضرورت سے زیادہ ہو تو وہ منع کی گئی ہے کہ ایسے ضرورت سے زیادہ تعمیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو، یعنی ظلم کرتے ہو، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، جانور تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو بات بار بار یہی آتی ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں اور انسان اللہ سے دور چلا جائے تو پھر عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب برابر ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہے بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ تو بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو، یعنی وہ لوگ ہیں جو کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ جو بڑے لوگ ان کے جن کو وہ بڑا مانتے تھے اور ان کی باتوں کو ہی مانتے تھے، تو ان کی اطاعت کی وجہ سے وہ اسلام نہیں لا رہے تھے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی ہو، یعنی تمہارے اوپر جادو ہوا ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے
تو ہم جیسے انسان کے سوا اور کیا ہے، لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی پینے کا، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کوچے کاٹ دی اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے۔ عذاب نے انہیں آ لیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ہر نبی کی بات ایک ہی ہے، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا، یعنی انہوں نے کہا ہم تمہیں نکال دیں گے اپنی بستی سے۔ اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ اڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی، پتھروں کی بارش تھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اصحاب الایکا نے رسولوں کو جھٹلایا، یہ اصحاب الایکا کہتے ہیں اصحاب المدین جو ہیں وہاں کے ہی دو قبیلے تھے، یعنی اصحاب المدین اور اصحاب الایکا یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک کنیز تھی کتورہ، ان کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوئی تو ان کے دو یہ قبیلے بنے تھے، تو جس میں ایک اصحاب مدین اور اصحاب الایکا تھے، تو یہ وہاں قریب قریب ہی رہتے تھے، تو دونوں کی طرف ایک ہی نبی شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ یاد کرو جب کہ شعیب نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، تو کچھ نہیں مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گرا دے۔ شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے، تری والے دن کا عذاب تھا تو ان پر بہت بارش ہوئی تھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو امانت دار روح کہا گیا ہے کہ وہ جب بھی لے کے آتے ہیں اللہ کا کلام اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو متنبع کرنے والے ہیں، یعنی ڈرانے والے ہیں، بتانے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں۔ قرآن کتابوں میں پچھلی کتابوں میں بھی ذکر آیا تھا اور اس قرآن کے بارے میں بھی ذکر موجود ہے۔ کیا ان کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ بنی اسرائیل کو علماء جو ہیں وہ جانتے تھے اس کے بارے میں۔ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے
اور یہ وہ ان کو پڑھ کر سناتا تبھی یہ مان کر نہ دیتے. یعنی اگر عربیوں پر نہ یہ نازل ہوتا، غیر عربی کے اوپر بھی نازل ہوتا اور وہ یہ قرآن پڑھ کے سناتے تو انہوں نے نہیں ماننا تھا. اسی طرح ہم نے اس کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے. یعنی یہ ذکر جو ہے، یہ قرآن جو ہے تو مجرموں کے دل میں ایسے گزرتا ہے کہ مجرم جو ہیں ان کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا بلکہ الٹا ہی اثر ہوتا ہے اور وہ مانتے نہیں. وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں. پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے. تھوڑا سا پانی بیٹھے لے جانا سادہ. تو جب عذاب آئے گا اور جب وہ اللہ کو، یعنی جب قیامت کے دن وہ سب کچھ دیکھ لیں گے، عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر وہ یہی کہیں گے کہ کیا ہمیں اب کچھ مہلت مل سکتی ہے. تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا. یعنی دنیا کے اندر جتنی دیر مرضی انسان رہ لے، اگر وہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا، اگر وہ صحیح راستے پر نہیں چلتا تو جتنی مرضی زندگی گزار لے، جو سامان اکٹھا کرنا ہے کر لے، وہ کسی کام کا نہیں، وہ اس کے کسی کام کے نہیں کام نہیں آئے گا. ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والا حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے. حق نصیحت ادا کرنے کو جب تک کوئی آئے نہ، یعنی جب تک کوئی نبی اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا یا پیغمبر نہیں بھیجا اس وقت اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لے کے آیا اس بستی پر اور ہم ظالم نہ تھے. اس کو، یعنی قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، اس کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں. وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں. تو یعنی شیاطین جو ہیں وہ اس قرآن کو سن بھی نہیں سکتے. تو سن کیوں نہیں سکتے؟ اصل چکر یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہے ہم اس کو غور سے سنتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن شیاطین کو چونکہ اللہ کا کلام پسند نہیں، شیطان انسان کا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکارا ہے، تو وہ تو اللہ کے کلام کے نزدیک بھی نہیں جاتا، تو اس لیے وہ اس کو سن نہیں سکتا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں. تو یہ آیت جو ہے نا، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، یہ چونکہ شروع میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی اور ان کو نبوت ملی تو اس کے بعد وہ اپنے قریبی لوگوں کو، یعنی جس میں حضرت خدیجہ پہلے ایمان لائی اور اس کے بعد حضرت ابو بکر ایمان لائے، تو اس طرح جو ان کے بہت کلوز لوگ تھے وہ ایمان لے کے آئے. تو ابھی تک انہوں نے تبلیغ نہیں کی تھی، تو یہ حکم ہوا تبلیغ کرنے کا کہ اب آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائیں. تو اس وقت انہوں نے پھر پہاڑ پہ جا کے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کو بلا کے کیا لوگوں، اگر تمہیں بتاؤں کہ اس طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے پیچھے سے تو کیا تم مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم مان لیں گے. تو پھر انہوں نے اللہ کی طرف بلایا کہ ابھی اپنے معبودوں کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کو مانو. تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو. اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. اور وہ چونکہ تہجد کی طرف اٹھتے تھے
اٹھتے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جب آپ اٹھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے والے لوگوں کی نقل و حرکت بھی دیکھتا ہے اور سنتا اور جانتا ہے۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، جو سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ یعنی جال ساز بدکار برے لوگ اور یہ کاہن اور نجومی جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ شیاطین کی وجہ سے کام کرتے ہیں، یہ شیاطین کی مدد لیتے ہیں، اور وہ شیاطین ان کو کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بات جو ہے وہ جان لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں، اور اس کو آگے یہ بڑھا چڑھا کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کو بھی کسی کاہن اور نجومی کے پاس جائیں تو یہ جانا مسلمانوں کے لیے منع ہے، اور ہاتھ دکھانا جو ہے، اگر کوئی ہاتھ دکھائے تو 40 دن اس بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ رہے شورا، اب یہاں شاعروں کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ لوگ شاعر کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شورا کے پیچھے تو کوئی عقل مند انسان نہیں چلتا، بہکے ہوئے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ تو اصل شاعری شعراء کو بڑا یہاں پہ قرآن پاک میں غلط کہا گیا ہے۔ شاعری وہ غلط ہے جس میں جھوٹ ہو، ایگزیجریشن ہو، اور شعراء جو ہے نا یہ اپنے خیالوں میں بہت زیادہ چیزوں کو ایگزیجریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کبھی کسی کی شاعری پڑھیں تو چھوٹے مطلب عام کتابوں میں بھی تھا کہ یہ جی ہرنی جیسی آنکھیں اور ایسے ہونٹ کے جانوری بنا دیتے ہیں کسی انسان کو، اور اس طرح سے اور ایسی باتیں کہ جو بالکل تصوراتی باتیں ہوتی ہیں اور جن کا حقیقت کے ساتھ دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ان شاعروں کو بہت غلط کہا گیا ہے، اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اور یہ تو بات اسلام میں بہت ہی منع ہے، اور کہا گیا ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، تو ایسی بات کہنا بھی منع ہے۔ بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو شعراء میں بھی کچھ ایسے شعراء تھے جو اسلام کے، جیسے حسان بن ثابت جو ہیں وہ اسلام کے لیے شاعری کرتے تھے، ان کی شاعری دینی ہوتی تھی۔ تو جیسے علامہ اقبال کو اگر پڑھا جائے تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا کلام بھی یاد آتا ہے۔ تو ایسے شعراء کے لیے شاعری کی اجازت ہے، باقی جو ہیں وہ جھوٹے ہیں اور ان کو نہیں ماننا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے سورہ نمل، اور چونکہ اس میں ایک چونٹی کا ذکر بھی آیا ہے اس لیے اس کا نام نمل رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو پہلی تو بات کہ جو صحیح مسلمان ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اپنے کاموں کو، وہ ان کے کام جو ہیں وہ انہیں اتنے خوبصورت لگتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ٹھیک کام کر رہے ہیں، یعنی وہ کبھی صحیح راستے پر آتے نہیں اور اپنے ہی کاموں کو صحیح سمجھتے رہتے ہیں، اس لیے وہ سیدھے راستے سے بھٹکے پھر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ یہ قرآن آیا ہے تو بڑا حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے
میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین سے جب وہ واپس آ رہے تھے، پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قتل کر دیا تو اس کے بعد وہ بھاگے اور اس کے بعد وہ مدین چلے گئے. تو وہاں پر وہ انہوں نے، اب وہ پریشان تھے، کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، تو ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں کنویں پہ پانی بھر رہے ہیں، اور اس میں کچھ خواتین بھی تھی جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی. تو انہوں نے، حضرت موسیٰ نے ان کو آفر کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. تو اس پر وہ بڑی خوش ہوئی اور وہ گھر گئی. تو انہوں نے اپنے باپ سے ذکر کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لے کے گئی، اور پھر وہاں پر 10 سال کے لیے انہوں نے ان کو اپنے گھر میں رکھا، اور انہوں نے کہا کہ تم ہماری بکریاں بھی چراؤ گے، اور اس کے بعد میں ایک اپنی بیٹی کی شادی بھی تمہارے ساتھ کروں گا. تو اب وہ شادی کرنے کے بعد واپس جب آ رہے تھے، راستے میں انہوں نے اپنے گھر والوں کو بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ بھئی تم رکو، میں نے ایک جگہ پہ روشنی دیکھی ہے تو میں ادھر جاتا ہوں، اور ہو سکتا ہے تمہارے لیے کوئی چیز لا سکوں. وہاں جو پہنچا تو ندا آئی، آواز آئی کہ مبارک ہو ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار. اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا. تو اللہ تعالیٰ کی آواز وہاں پہ آئی کہ اس آگ میں جو بھی ہے وہ مبارک ہے. اور پھینک دو ذرا اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سام کی طرف بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر پکارا، اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، اللہ یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. یعنی اگر کوئی برائی کرے اور اس کے بعد معافی مانگ کے بھلائی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ 2 نشانیاں، یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں، یعنی 9 نشانیاں ٹوٹل تھی، تو 2 یہ تھی عصا کی اور ہاتھ کے چمکنے کی. فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جا، وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں. مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا. تو انہوں نے اپنی مفاد پرستی اور خود پرستی کی ظلم ہے. دیکھیں مفاد پرستی جو ہے وہ ظلم کرواتی ہے اپنے فائدے کے لیے، اور جو خود پرستی ہے وہ غلو ہے، کہ علو ہے، علوون. تو اگر خود پرستی کرے کوئی، تو فرعون نے خود پرستی کی تھی. ان دونوں کی وجہ سے، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ظلم ہوا، اور اس غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی، اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کو وہاں بادشاہی ملی تھی. تو حضرت داؤد کے 19 بیٹے تھے، جس میں سے ایک حضرت سلیمان تھے جن کو نبی بنایا گیا تھا. اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ نمایاں فضل ہے. سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قابو میں جن کیے ہوئے تھے. جن جو تھے وہ ان کی باتیں مانتے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے ذریعے وہ بڑے کام کرواتے تھے، عمارتیں بھی بنواتے تھے. تو وہ ایک دفعہ اپنے لشکر کو لے کے جا رہے تھے، تو وہاں پہ چیونٹیاں جو گزر رہی تھی اس وادی سے،
تو ان میں سے ایک چونٹی بولی کہ جلدی جلدی نکل آؤ، سلیمان کا لشکر جو ہے وہ کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو یہ آواز حضرت سلیمان نے سن لی اور انہیں پتہ لگ گیا، تو مسکرا پڑے تھے۔ سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، آمین۔ اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ تو انہوں نے فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا کہ جو حضرت سلیمان پہ کی گئی تھی اور ان کے والد حضرت داؤد پہ کی گئی تھی، تو تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا، عرض کی کہ کہیں میں ان چیزوں کی وجہ سے، ان نعمتوں کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنے قابو میں رکھ اور میں نیک عمل کرتا رہوں تاکہ صالح بندوں میں میرا شمار رہے۔ سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ تو وہ باقاعدہ دربار لگایا کرتے تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے اپنے دربار میں دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں ہے، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ تو انہوں نے فوراً مطلب اپنا فیصلہ صادر کیا کہ اگر وہ غائب ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا، یا تو ذبح کر دوں گا یا کوئی اور سزا دوں گا، اگر اس نے مجھے کوئی صحیح معقول اس کی وجہ نہ بتائی۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہیں۔ تو یہ سورج پرست قوم تھی اور اس کی جو ملکہ تھی اس کو یعنی وہ دیکھ کے آیا تھا وہ ہدہد۔ تو اس نے آ کے ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ان کو بتائی، حضرت سلیمان کو بتائی۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا، یعنی سیدھے راستے سے روک دیا ہے۔ اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو چونکہ ہدہد نے ان لوگوں کو اللہ کے علاوہ سورج پرستی سورج کے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تو اس نے آ کے بتایا کہ اللہ وہ جس نے تمام نعمتیں دی ہیں وہ اس کو نہیں پوچھتے، اور ان کے جو اپنے شیطان نے ان کے اعمال جو ہے وہ خوشنما بنا دیے ہیں۔ جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو اپنے اعمال اپنے طور پہ بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ بہترین کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہ کہتا ہے کہ شیطان نے ان کو ان کا عمل جو ہے وہ بہت خوشنما بنا کے دکھایا، اس لیے وہ اللہ کے آگے نہیں جھک رہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا مستحق عبادت نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک پرندہ تھا ظاہر ہے، تو اب یہ بول تو نہیں سکتا تھا نا ان کے ساتھ، تو اسے ایک خط دیا کہ بھی تم یہ خط لے کے جاؤ اور ان کے آگے یہ خط رکھ دینا اور پھر سائیڈ پہ ہو کے دیکھتے رہنا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ملکہ بولی، جب انہوں نے خط دے دیا، ہدہد نے جب خط ان کے آگے ڈال دیا، تو ملکہ بولی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک واحد صورت ہے جس کے اندر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ورنہ تو تمام صورتوں کے شروع میں ہے سوائے صورت توبہ کے، تو اس صورت کے اندر بسم اللہ ہے۔ اور مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ تو وہ اب ظاہرہ ملکہ تھی اور اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ تو لینا تھا، تو اس نے ان کو
بتایا کہ سلیمان نے مجھے ایک خط لکھا ہے جو بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس نے کہا کہ تم مسلمان بن کے میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ تو اس نے چونکہ مشورے کے بغیر نہیں چلتی تھی، تو اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھی میں کیا کروں۔ انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں۔ وہ طاقتور تھے۔ آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو وہ جنگوں کے بارے میں بتانے لگی کہ جب جنگیں ہوتی ہیں اور بادشاہ کسی دوسری قوم میں دوسرے ملک کے اندر گھس آتا ہے لڑنے کے لیے، تو ظاہر ہے وہاں پھر بہت خرابی ہوتی ہے اور عزت والوں کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے الچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ تو ہدیہ ظاہر ہے دوستی کی نشانی ہوتا ہے۔ کسی کو اگر آپ مطلب صلح کا پیغام یا اس طرح کا پیغام دینا چاہیں تو ہدیہ بھیجا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جگہ پہ حدیث ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، باہم مسافہ کیا کرو، اس سے دلوں کا میل جاتا رہتا ہے، اور ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور دل کی تنگی دور ہوتی ہے۔ تو ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہنا چاہیے۔ جب وہ سلیمان کے ہاں پہنچا، یعنی اس ملکہ کا جو سفیر تھا، جب وہ سلیمان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے ان سے اس سفیر سے آگے کہا کہ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے کیا تم اسی مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، یعنی تمہارے پاس جو کچھ ہے اس سے زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک ہے، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ تو وہ اصل میں دین اسلام پھیلانا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اس لیے انہوں نے ان کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے، جنگ کریں گے۔ سلیمان نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے کبھی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور ورنہ کوئی نہ شکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ تو یہاں پر یہ ہوا کہ اب جب سفیر کو انہوں نے واپس بھیج دیا اور کہہ بھی دیا کہ ہم جنگ کریں گے، تو اس کے بعد انہیں خیال آیا، تو انہوں نے کہا کہ اپنی دربار میں لوگوں سے کہا کہ کون ہے جو اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت ملکہ کا جو ہے میرے دربار میں لے کے آ جائے۔ اب ایک جن جو ہے اس نے کہا کہ آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی میں لے آؤں گا، اور میں امانت دار ہوں۔ امانت دار کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح سے وہ تخت ہوگا میں اسی طرح سے آپ کے پاس لے کے آؤں گا۔ لیکن ایک اور علم والا تھا جس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں وہ تخت لے آؤں گا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تخت فوراً ہی ان کے سامنے تھا۔ اب اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ علم والا کون تھا، کوئی کہتا ہے کوئی آصف نامی آدمی تھا، کوئی کسی تفسیر کرنے والے کا یہ خیال ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، یا خود حضرت سلیمان چونکہ علم بھی رکھتے تھے عالم بھی تھے، تو بہرحال اس کے بارے میں کوئی وضاحت یہاں پر نہیں آئی کہ علم والا وہ کون تھا۔ تو جب وہ تخت فوراً انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ میرے اوپر اتنی نعمتیں نازل کر رہا ہے، اور وہ مجھے آزمائے گا کہ میں شکر کرتا ہوں یا اس نعمت کا میں نہ شکرہ بنتا ہوں، اور جو کوئی بھی شکر کرتا ہے وہ اس کے لیے مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ ورنہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شکر کریں یا نہ کریں
اصل میں وہ ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ سلیمان نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا۔ اس کو جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ آ گئی اور اس سے پہلے اس کا تخت جہاں پر موجود تھا تو حضرت سلیمان نے اس سے جب وہ آئی تو اس کے سامنے اس کا تخت کر دیا اور اس سے کہا کہ کیا یہ تمہارے تخت جیسا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یہ تو وہی تخت لگ رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی تخت ہے۔ تو وہ ملکہ جو تھی وہ اسی وقت ایمان لے آئی اور اس نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی اپنا سر تاج جھکا دیا ہے۔ تو اصل میں تو وہ اس لیے ڈر رہی تھی کہ وہ ملکہ تھی اور وہ جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی وہ اب اپنے باقی لوگوں سے کیسے وہ کہتی کہ بھئی میں تو مسلمان ہو گئی ہوں، تو اس لیے وہ تھوڑی ہچکچا رہی تھی ابھی ایمان لانے سے۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی ہے میرے رب میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ اور حضرت داؤد نے اندر مطلب ایک محل کے اندر ایک ایسا حوض بنایا ہوا تھا کہ جس کے اوپر ایک شیشہ لگا ہوا تھا۔ تو جب اس کو ملکہ کو اندر لے جایا گیا تو اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے کہ شاید وہ حوض کے اندر داخل ہونے لگی ہے۔ تو پھر جب اسے بتایا گیا کہ نہیں یہ تو شیشہ ہے تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی کہ وہ حضرت سلیمان کی جو بڑائی ہے اور ان کی بادشاہت اس کو وہ پہچان چکی تھی۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکا یک وہ دو فریق بن گئے۔ صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح نے جواب دیا تمہارے نیک اور بدشگون کا رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ تو جب صالح نے اپنی قوم کو ایمان کی طرف بلایا تو وہاں پر بھی دو گروہ بن گئے، ایک جو ایمان لے آیا اور دوسرا جو مخالف تھا۔ اور جو مخالف گروہ تھا اس نے وہی جو ہے وہ شور مچانا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے اگر تو سچا ہے تو عذاب لے آ۔ تو پھر صالح نے کہا کہ کیوں تم اس برائی کے لیے جلدی مچاتے ہو؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ تم تو جو ہو وہ مطلب جیسے بتا کہتا ہے نا منحوس ہے، بدشگونی ہے تمہارے آنے کی وجہ سے۔ تو وہ پھر صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اللہ کو ہی پتا ہے کہ نیکی اور برائی اور بدشگونی کیا چیز ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے، پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی، اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، اور وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ تو ان کے شہر میں 9 بڑے بڑے قبیلے سے یا بڑے بڑے سردار سے تھے۔ تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ یہ تو ہر وقت ہمیں ٹوکتا ہی رہتا ہے اور ہر وقت ہمیں عذاب کی دھمکی دیتا رہتا ہے، تو آج ہم یہ کرتے ہیں کہ سارے مل کر نا اس کے گھر پہ حملہ کریں گے اور اس کو ختم کر دیں گے، اور پھر ہم کہیں گے کہ ہم تو یہاں پر تھے ہی نہیں جب اس کو مارا گیا۔
تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی پلان کیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے راتوں رات ان پہ عذاب نازل کیا، اور وہ اس سے پہلے ہی کہ وہ اپنا کام کرتے، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر کے ان سب کو ختم کر دیا۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے ہوئے تھے، یعنی جن کو بتایا جا چکا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔